السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 21 اکتوبر کی رات جب پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا تھا تو اس کے فوراً بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ شہباز حکومت یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر کے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک شخص اس نظام کا جس نے آئینی ترمیم کو منظور کرنے کے لیے دن رات کام کیا، ان تمام تر لوگوں کو کل رات نیند نہیں آئی ہوگی، یا وہ اپنا سر کھجا کر یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے ہم نے آئینی ترامیم منظور کی، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے ہم نے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈلوائے۔ کیونکہ وہ ایک شخص جس کو مائنس کرنے کے لیے، جس کا رستہ روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم منظور کروائی گئی تھی، یحییٰ آفریدی نے اپنے پہلے تگڑے حکم میں اس شخص کی واپسی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو مبارک ہو۔ دیکھیں، یحییٰ آفریدی کے پہلے حکم سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت اس دفعہ پھر اہم تعیناتی میں غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ حیران کن فیصلہ یحییٰ آفریدی کا جس نے سب کو پریشان کیا ہے اور پی ٹی آئی کو خوش کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو آخری فیصلہ دیا تھا، جو پوری پلاننگ کے تحت سنایا تھا، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کا فیصلہ تھا۔ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل کرتی ہے کہ کون سا جج کون سے بینچ میں بیٹھے گا، کون سا جج کس کی سماعت کرے گا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی طے کرتی ہے۔ قاضی کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے تنگ تھا، بلکہ یہ پورا نظام تنگ تھا۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر جو دو سپریم کورٹ کے سینئر ججز تھے، قاضی کے ساتھ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھتے اور اکثریت چونکہ ان دونوں کی تھی، اس وجہ سے وہ تمام تر بینچز کی تشکیل جو نظام نہیں چاہتا تھا، جن بینچز میں اپنی مرضی کے ججز کو نظام بٹھانا چاہتا تھا، جسٹس منصور اور منیب مخالفت کر کے قاضی کو شکست دے دیتے تھے۔ قاضی نے منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکالا۔ منصور علی شاہ نے قاضی صاحب کو ایک خط لکھا کہ کیوں آپ نے منیب اختر کو نکالا، جب تک سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ نہیں بیٹھ جاتا، فل کورٹ اجلاس نہیں ہو جاتا، تب تک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قاضی صاحب نے منصور علی شاہ کو 9 وجوہات لکھ کر یہ بتایا تھا کہ کیوں انہوں نے جسٹس منیب کو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات پچھلے 4 دنوں سے سپریم کورٹ میں شہر اقتدار میں سیاسی ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ یحییٰ آفریدی کا جو پہلا انتظامی حکم ہوگا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 کے حوالے سے ہوگا، اور کمیٹی کی تشکیل 9 سے سمجھ آ جائے گی کہ یحییٰ آفریدی کا موڈ کیا ہے۔ کیا شہباز حکومت، طاقتور ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور یہ پورا نظام جنہوں نے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا، ان کا فیصلہ درست تھا یا ان سے بہت بڑی غلطی یا بلنڈر ہو گیا ہے؟ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی نے جو انتظامی طور پر پہلا حکم دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 کا، اس کمیٹی میں جن ججز کو شامل کیا گیا، سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ تقریباً 16 سال پرانے دوست ہیں۔ جب دونوں وکالت میں نئے تھے تو انہوں نے ایک لا فرم بنائی تھی، آفریدی شاہ اینڈ من اللہ، یعنی جسٹس اطہر من اللہ بھی اس لا فرم کا حصہ تھے۔ یوں لگ رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی نے دوستی کا حق نبھایا ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر جن کو قاضی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا تھا، یحییٰ آفریدی نے ان کو دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کر دیا ہے۔ منصور علی شاہ جو آخری پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس میں نہیں بیٹھے تھے کیونکہ قاضی نے اپنے سب سے قریبی آدمی امین الدین خان کو اس کمیٹی کا ممبر بنا کر بینچز کی تشکیل کر دی تھی، خاص طور پر جو آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی والا فیصلہ تھا، جس فیصلے کی وجہ سے یہ آئینی ترامیم منظور ہوئی، یعنی قاضی صاحب اور قاضی صاحب کے ساتھ 4 ججز نے فلور کراسنگ الو کی کہ آپ ممبران کو خرید کر ووٹ ڈلوا سکتے ہیں آئینی ترمیم کی حمایت میں۔ اس کے بعد ہی یہ آئینی ترمیم منظور ہونے کا رستہ ہموار ہوا۔ منصور علی شاہ نے بھی انکار کیا، منیب اختر نے بھی انکار کیا، اور یحییٰ آفریدی کا پہلا حیران کن فیصلہ کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، ظاہر ہے
ایک تو وہ خود ہیں کیونکہ وہ سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں، دوسرے نمبر کے جو سینئر پیونی جج ہیں وہ منصور علی شاہ، اور تیسرے نمبر کے منیب اختر۔ یعنی اب جو سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل ہوگی، کون سا جج کون سے کیس سنے گا، یہ 3 رکنی بینچ ڈیسائیڈ کرے گا، یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور منیب اختر۔ یعنی وہ پورا پلان جو قاضی کے تھرو اس نظام نے بنایا، وہ پلان پہلے ہی فیصلے میں اڑ گیا۔ انٹرسٹنگلی سب سے امپورٹنٹ خبر اس ساری صورتحال میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک جج جن کو قاضی نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں لگایا، وہ جج صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 10 خطی جج ہیں، جو قاضی فرماتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر کے سینئر جج جسٹس امین الدین خان، جن کو قاضی نے منیب اختر کو کمیٹی سے نکال کر کمیٹی میں بٹھایا تھا تاکہ قاضی کی اکثریت ہو، اقلیت نہ رہے، یحییٰ آفریدی کے پہلے حکم کے مطابق جسٹس امین الدین خان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ یعنی پہلا جو انتظامی حکم یحییٰ آفریدی نے دیا، اس نے شہر اقتدار میں دوڑیں لگوا دی ہیں۔ مجھ سمیت بہت سے لوگ پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل اپنے ویلاگز میں یہ گزارش کر رہے تھے کہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کیسے شہباز حکومت کا اس پورے نظام کا بلنڈر آپ کو نظر آئے گا۔ یحییٰ آفریدی سے جو توقعات یہ پورا نظام کر رہا تھا، وہ تمام تر توقعات ختم ہو جائیں گی یحییٰ آفریدی کے پہلے فیصلے سے ہی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یحییٰ آفریدی کس طرح کی شخصیت ہیں، جو کچھ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ویسا نہیں ہوگا، اور پہلے اپنے فیصلے کے اندر ہی یحییٰ آفریدی نے یہ کلیئر کر دیا۔ دوسری امپورٹنٹ بات ناظرین کرام یہ ہے کہ وہ فل کورٹ اجلاس، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے تمام تر ججز قاضی کو پچھلے کئی ہفتوں سے کہہ رہے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آخری فل کورٹ اجلاس یاد نہیں، کوئی 3-4 مہینے قبل ہوا تھا، اس الوداعی ریفرنس سے پہلے، کیونکہ قاضی اپنے ساتھی ججز کو فیس کرنے سے ڈر رہے تھے، اس وجہ سے فل کورٹ اجلاس بلایا ہی نہیں جاتا تھا۔ منصور علی شاہ نے یہی تو کہا تھا کہ آپ فل کورٹ اجلاس بلائیں، اس کے ایجنڈے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کا معاملہ رکھیں۔ اگر سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو مجھے یہ فیصلہ پھر قبول ہوگا، پھر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے فل کورٹ اجلاس بلائے بغیر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کر کے جسٹس منیب کو نکالنا ہے، امین الدین خان کو شامل کرنا ہے، تو میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب پیر والے دن 28 اکتوبر کو یحییٰ آفریدی نے پہلا فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا، گو کہ منصور علی شاہ اس ٹائم ملک میں نہیں ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ منصور علی شاہ کی واپسی پر دوبارہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا۔ پہلا اجلاس پیر والے دن 28 اکتوبر کو، جس میں وہ تمام تر ضرورت کی باتیں جو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں سپریم کورٹ یا پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے ہوئیں، پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ پھر جب سینئر پیونی جج عمرے کی ادائیگی سے واپس آئیں گے تو ایک اور فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا۔ تو بادی النظر میں وہ پورا پلان جو آئینی ترمیم منظور کرنے کا تھا، جس کے لیے لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو خریدا گیا، چھاپے مارے گئے، یعنی کیا کچھ ریاست نے نہیں کیا، وہ پورا پلان ناکام نظر آ رہا ہے۔ یحییٰ آفریدی نے سب کچھ کلیئر کر دیا اپنے پہلے تگڑے حکم سے، کیونکہ پہلا پلان تو یہ تھا کہ منصور علی شاہ مائنس ہوں۔ یحییٰ آفریدی کا یہ ثوابدید تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ منصور علی شاہ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل ہی نہ کریں، یعنی جہاں ان کو ڈی گریڈ کیا جا رہا تھا ان کو مزید ڈی گریڈ کیا جاتا، ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں نہ رکھا جاتا، ان کو کسی اور اہم کمیٹی کا حصہ نہ بنایا جاتا۔ لیکن یحییٰ آفریدی نے ان کو انتہائی اہم کمیٹی کا حصہ بنا کر یہ پیغام دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی منصور علی شاہ کے بغیر سپریم کورٹ چلائیں گے یا سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم کو جاری رکھیں گے، تو یحییٰ آفریدی نے اپنے پہلے دن ہی یعنی حلف اٹھاتے ساتھ ہی اس تاثر کو ختم کیا۔ پی ٹی آئی کے لیے بہرحال یہ خوشخبری ہے، کیونکہ پی ٹی آئی منصور علی شاہ کو فل پاورفل جج کے طور پر سپریم کورٹ میں دیکھنا چاہتی ہے، گو کہ پہلی کوشش یہ تھی کہ منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، جو کہ وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے، لیکن یحییٰ آفریدی کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے چیف جسٹس نامزد کیا۔ اب جب کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں آ گئے اور ساتھ منیب اختر آ گئے ہیں، یعنی یہ دونوں ججز ایک ساتھ ہیں، ایک پیج پر ہیں، کافی عرصے سے قاضی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شکست دے رہے تھے، تو پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی والے یحییٰ آفریدی سے خوش ہیں، اور پی ٹی آئی کو ایک امید نظر آئی ہے کہ وہ جو قاضی کے دور میں ناانصافیاں، بدعنوانیاں، ظلم و ستم، جبر ہو رہا تھا، وہ کم از کم اب ختم ہو گیا، اور یحییٰ آفریدی کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے بعد ایک تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ پچھلے 4
دنوں سے پی ٹی آئی کو اور بھی بہت سی خوشخبریاں ملی ہیں اور شہر اقتدار میں مزید خوشخبریاں گردش کر رہی ہیں، لیکن میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ، جن کا رستہ روکنے کے لیے پچھلا پورا 1 مہینہ تماشا لگایا گیا، ان کو امپاور کر کے چیف جسٹس نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے۔ تو نظام کیا سوچتا ہوگا، وہ ایک شخص جو اس نظام کا جو آئینی ترمیم منظور کروانے میں شامل تھا، اس کو کل رات کم از کم نیند نہیں آئی ہوگی یہ سوچ کر کہ کیا ہم نے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا کر بلنڈر کیا، غلطی کی۔ ویسے تو نون لیگ کی تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی اہم تعیناتی میرٹ پر نہیں کرتے، بلنڈر کرتے ہیں۔ مشرف سے شروع ہو جائیں اور یحییٰ آفریدی تک آ جائیں، لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ نے ایک دفعہ پھر اہم تعیناتی میں بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ بہرحال کل سے اگلا عدالتی ہفتہ شروع ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔